اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے 20 نام ہیں۔ ان میں سے پہلا نام فاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ تیسرا نام القرآن ہے۔ اور سورۃ الکنز، وافیہ، کافیہ، شافیہ، سورۃ الشفاء، سبع مثانی، سورۃ النور، سورۃ الرقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ مناجات، تفویض، سورۃ السؤال، الکتاب، سورۃ الصلاۃ، یہ سارے سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں۔ اور اس سورت کے اندر 7 آیات ہیں، کوئی آیت ان میں سے منسوخ نہیں ہے۔ سورۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں لفظ الحمد موجود ہے، اس لیے اس کو سورۃ الحمد کہتے ہیں۔ اس سورت کو القرآن بھی کہتے ہیں۔ القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ کا معنی ہوتا ہے اصل، تو یہ سورت جو ہے پورے قرآن کی اصل ہے۔ جتنے مضامین مکمل قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، وہ اجمالی صورت میں سارے کے سارے مضامین اس سورت کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ اس سورت کو قرآن سے وہی نسبت ہے جس طرح پورے درخت کو، شاخوں کو، پتوں کو، پھول کو، پھل کو بیج کے ساتھ نسبت ہوتی ہے کہ بیج میں سارے کا سارا درخت موجود ہوتا ہے، اسی بیج کے اندر پھول بھی ہوتے ہیں، اسی بیج کے اندر اجمالی طور پر پھل بھی ہوتے ہیں، اسی بیج کے اندر پتے بھی ہوتے ہیں، اور اسی بیج کے اندر شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح اس بیج کے اندر اجمالی طور پر پورے کا پورا درخت موجود ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید جو اجمالی طور پر ہے، وہ سارے کے سارا اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ جب سارے کے سارے مضامین قرآن پاک کے اس صورت کے اندر موجود ہیں، اس کی نسبت سے اس صورت کو القرآن کہتے ہیں۔ اور اس صورت کے ناموں میں سے ایک نام الکتاب بھی ہے۔ الکتاب اس صورت کو اس لیے کہتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابیں، جتنی بھی اللہ پاک نے آسمان سے صحائف نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، تقریباً ساری کتابوں کے جو مضامین ہیں وہ اسی صورت کے اندر موجود ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے بات ہو، وہ بھی اسی کے اندر موجود ہیں۔ اعمال کے اعتبار سے بات ہو، وہ بھی اسی کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی معبودیت، اس کی بے نیازی اور بندے کی عبودیت اور نیاز مندی، یہ ساری باتیں اسی کے اندر ہیں، اس لیے اس سورت کو الکتاب کہتے ہیں۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں، سبع مثانی کا معنی ہے 7 مقرر آیتیں۔ جب یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے اس کو مثانی کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں، اس لیے اس کو سبع کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو ملا کر اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ دوسری وجہ اس کو سبع مثانی کہنے کی یہ ہے کہ یہ نماز میں ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر اس کا تکرار ہوتا ہے، بار بار ہر رکعت کے اندر جو ہے یہ صورت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آدھی صورت جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے، اور دوسری آدھی کے اندر بندے کی عرض اور معروض ہے۔ آدھی صورت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور آدھی صورت مخلوق کے لیے ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ نبوت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت پر خائف تھا، مجھے خوف تھا کہ آپ کی امت پر جہنم کا عذاب ہوگا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرمایا تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ 7 آیتیں، یعنی سورۃ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں، یہ جہنم کے 7 طبقوں کا تالا ہے، تو فلہذا یہ سورت جہنم کی نجات دینے کے لیے بھی کافی ہے۔ اور اس طرح سورت کے ناموں میں سے ایک نام اس کا وافیہ ہے۔ وافیہ کا معنی ہوتا ہے پوری ہونے والی، تو اس سورت کو سورت وافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پوری پڑھی جاتی ہے، آدھی نہیں پڑھی جاتی، بنسبت دوسری صورتوں کے۔ دوسری صورتیں جو ہیں وہ نماز کے اندر کبھی ہم پوری پڑھ لیتے ہیں، کبھی آدھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی اس کی 3 آیات پڑھتے ہیں، کبھی اس کی 5 آیات پڑھتے ہیں، کبھی ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ دوسری صورتیں جو ہیں وہ کم بھی پڑھی جاتی ہیں، پوری بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اس صورت کے اندر چونکہ یہ خاصیت ہے
کہ یہ صورت ہر رکعت کے اندر پوری پڑھی جاتی ہے، کم و بیش نہیں پڑھی جاتی، اس لیے صورت کو صورت وافیہ کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے یہ نام بیان کر دیے ہیں، اور چونکہ اگر دوسرے نام بیان کریں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بیان نہیں کی۔ اگر آپ حضرات کو اس چیز کی طلب ہے، کمنٹس میں آپ لکھ دیں گے تو میں اس کے سارے جو نام ہیں وہ سارے کے سارے میں اس کی بیان کر دوں گا۔ فقط والسلام۔